کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے سوچنا خواب دیکھنے شروع کر دیے کہ یہی طالبان اب ہمیں کشمیر بھی لے کر دیں گے. ابھی پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، یہ بھی آپ کو نہیں پتا ابھی. کیونکہ اس بات کا سارا دار و مدار تو بھارت کی سرکار پہ ہے کہ کس طرح وہ جموں کشمیر میں جو باہر کی انسرجنسی ہے اس کو روک سکیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیولی وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ملیٹنسی کو بھی بڑی حد تک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، بلکہ اس حد تک سچویشن ہو گئی ہے کہ اب خود ملیٹنٹس جن کی جو سپورٹرز تھے، ان کے ہمدرد تھے، وہ بھی اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے کا کوئی سلوشن ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گان چینل پہ. تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو کو. اور آپ جانتے ہیں کہ اب افغانستان کے اندر طالبان کا ٹوٹل کنٹرول ہو گیا ہے، اور وہاں اس کے بعد پاکستان میں ایک دیوالی منائی گئی، سیلیبریشن کیا گیا. تو کچھ پاکستانی یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ شاید افغانستان سے طالبان چل کے اب یہ ان کو ہیلپ کریں گے کشمیر کے اوپر. تو ان کا جو خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ جس طرح سے بھارت نے جو کشمیر کے اندر پورے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ایک سخت ایکشن لے کر کے جو کشمیر میں جتنے بھی ملیٹنٹ تھے، جتنے بھی ان کو پاکستانی سرپرست تھے، سب کو چن کر کے ختم کیا ہے، اور بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہ گئے ہیں. تو بھارت کی سرکار اب پہلے والی سرکار نہیں ہے کہ اگر کشمیر میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے تو پاکستان کی طرح اب انڈیا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ طالبان ہی کیوں نہیں ہو. ان کو دوڑا کے مارے گا. ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے بھارت نے اب ڈیفینسو نہیں بلکہ آفینسو پالیسی بنا رکھی ہے، یعنی اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. اور یہ بات مودی سرکار نے کر کے دکھائی ہے. نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ پاکستان ان سے ڈرا بھی ہوا ہے. تو آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اب جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر میں جو جہاد ہے وہ اس میں طالبان کے کچھ عناصر اگر آئے وہ تو بہت بعد میں آئے اور تھوڑا عرصہ رہے. اس سے پہلے بھی وہ کشمیر کا جہاد ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، اور محدود پیمانے پر آج بھی ہو رہا ہے. کیونکہ اس بات کا سارا دار و مدار تو بھارت کی سرکار پہ ہے کہ کس طرح وہ جموں کشمیر میں جو باہر کی انسرجنسی ہے اس کو روک سکیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیولی وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو چلیے، طالبان اپنی خو نہ بدلیں، اپنی روش نہ بدلیں، وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کر دیں ان جہادیوں کو اس جہادی کاروبار میں. تو بھارت آپ کو کتنا ڈٹرمنٹ لگتا ہے آج کے دن اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے میں؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی بھارت کا جہاں تک طالبان کو الگ کر کے کشمیر کے حوالے سے ایک ان کا جو اس وقت رول ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس میں گزشتہ جو 2-3 سالوں میں بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن وہاں ہوئے ہیں. ملیٹنسی کو بھی بڑی حد تک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، بلکہ اس حد تک سچویشن ہو گئی ہے کہ اب خود ملیٹنٹس جن کی جو سپورٹرز تھے، ان کے ہمدرد تھے، یا ملیٹنسی کو آخری سلوشن سمجھ رہے تھے، وہ بھی اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے کا کوئی سلوشن ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اور میوچل جو انڈرسٹینڈنگ اور نیگوسیشن میں ہی پاسبل ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. چونکہ جب صرف 10 یا 20 آدمی ملیٹنسی کر رہے ہوں بے شک، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں کہ یہ جی بالکل ٹھیک کام ہے، چونکہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ملیٹنسی کو تقویت ملتی ہے، فیول اپ ہوتی ہے. لیکن جب یہ اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ جو لوگ ایک وقت میں ملیٹنسی کو ہی واحد حل سمجھتے تھے وہ بھی آج اس بات پہ آ گئے ہیں، جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ایون اس میں انوالو رہی ہیں، اس کے ہارڈ کور لیڈرز بھی اب اس بات پہ آ گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 2-3 سالوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی، لوگوں نے ایک نیا تجربہ دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ورسز جو عام لوگوں کی ایک لڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ورسز جو چند ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی لڑائیاں کیسے لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں. وہ ایک سبق ہے. کشمیر کے لوگوں نے ایک بہت بڑے تلخ تجربے کے بعد بہت سارے لیسن جو ہیں وہ ڈرا کیے ہیں. ہمارا اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کل کے بعد اب طالبان ابھی پورا کابل پورے طریقے سے ٹیک اوور نہیں ہوا تو کل ہی انہوں نے سوچنا خواب دیکھنے شروع کر دیے کہ یہی طالبان اب ہمیں کشمیر بھی لے کر دیں گے.
یہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سوشل میڈیا پہ. اور یہ کشمیر آپ اگر نہیں لینا چاہتے تو طالبان کیوں لے کے دیں گے آپ کو؟ اگر آپ میں سخت نہیں ہے تو وہ کیوں لے کر دیں گے؟ وہ دیکھیں ابھی تو وہ خود نا تجربہ کار ہیں. موٹر سائیکلوں پہ وہ چڑھ کے گئے ہیں, کابل پہنچے ہیں. ابھی انہوں نے پوری دنیا کو فیس کرنا ہے, ابھی انہوں نے ساری چیزیں سیکھنی ہیں. ابھی پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, یہ بھی آپ کو نہیں پتا. ابھی بشائن صاحب, آپ نے بتایا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو کہا کہ یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے تاریخ کا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, اور افغانوں سے مراد ان کی یہاں پر طالبان ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے منسٹر فواد چودھری نے بھی آج کہا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جس طرح معاملات چلے ہیں اس سے امن آئے گا. یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے واضح طور پر خیر مقدم کیا اس کا, اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے, اس میں تحریک لبیک بھی ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے. اور میرا نہیں خیال پاکستان کی کوئی بھی مذہبی سیاسی یا مذہبی جماعت طالبان کے آنے پر طالبان کو ویلکم نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مائنڈ سیٹ طالبان کی آئیڈیالوجی کی ہیلپ کے لیے ہے. مجھے جموں کشمیر میں ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نظر نہیں آئی جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کہ وہاں پہ طالبان کے آنے کو ویلکم کرنے کی بات کی گئی ہو. میں جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکا. کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں سے کیا کوئی آپ کو خدشہ ہے راولہ کوٹ, مظفر آباد اور گرد و نواح کے علاقوں سے, کہ وہاں پر کوئی ایسے حلقے ہیں جو طالبان کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہوں؟ ڈیفینیٹلی ایسے حلقے موجود ہیں جی. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو وہاں کی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں وہ تو اس پہ ڈیفینیٹلی جشن بنا رہے ہیں. ایک بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو, اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, ریجنل فورسز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ انفولڈ ہو رہی ہے, اور اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ نے بشائن صاحب پاکستان کے بارے میں کنسرن کا اظہار کیا کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے یعنی جو اشرافیہ ہے, مینس اسٹیبلشمنٹ جو ہے, وہ اپنے طور پر بہت ہی جداگانہ ڈیسیجن کر رہے ہیں کچھ سالوں سے اور اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہے ہیں. اس تناظر میں طالبان کو وہ کیسے دنیا کے ساتھ جوڑیں گے یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن میں اس بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو جہاں پر پاکستان کی سوسائٹی کی ریلیجیس فورسز نے اپریشیٹ کیا, ویلکم کیا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے روشن خیالی مظفر آباد, راولہ کوٹ, اس سارے علاقے میں نظر آتی ہے جہاں پر طالبان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی, چونکہ وہ خود سفرر ہیں اس طرح کی حرکتوں سے. جموں کشمیر سے بھی نہیں آواز آ رہی. تو کیا آپ کو یہ خوشائند ایک میسج ملتا ہے کہ جہاں پاکستان میں طالبان کو ویلکم کیا جا رہا ہے وہاں کشمیر کے دونوں طرف میں کوئی ان کو ویلکم کرنے کی بڑی آواز نہیں ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یہ تو ایک خوشائند میسج ہے جی, بلکہ بہت ہی حوصلہ افزا قسم کی بات ہے.